والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. اسی نے پیدا کیے باغ جو جھاڑیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ اور جدا جدا بھی. کھاؤ ان کے پھل میں سے جس وقت پھلا میں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور پیدا کیے مویشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا. اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ پاک ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی ٹاٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور وغیرہ، اور وہ بھی جو ٹاٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یا تو اس لیے کہ بیلدار نہیں جیسے کہ تنادار درخت، یا باوجود بیلدار ہونے کے ان کو کسی سہارے پر رکھنے کی ضرورت نہیں جیسے خربوزہ وغیرہ. اور کھجور کے درخت اور کھیتی بھی اس نے پیدا کیے ہیں جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی حاصل ہوتی. اور زیتون اور انار بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، جو انار باہم اور زیتون باہم رنگ اور مزہ اور شکل اور مقدار میں سے بعض صفات میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کے مشابہ بھی نہیں ہوتے. اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے اجازت دی ہے کہ ان سب کی پیداوار کھاؤ، خواہ اسی وقت صحیح جب وہ نکل آئے اور پکنے بھی نہ پاوے، اور البتہ اس کے ساتھ اتنا ضرور ہے کہ اس میں جو حق شریعت سے واجب ہے یعنی خیرات کا، اس کے کاٹنے توڑنے کے دن مسکینوں کو دیا کرو. اور اس دینے میں بھی حد اذن شرعی سے مت گزرو. جو شریعت میں دینے کا جتنا متعین کیا ہوا ہے، جو مقدار متعین ہے، اس سے مت گزرو. یقیناً وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی حد اذن شرعی سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. جس طرح باغ اور کھیت اللہ نے پیدا کیے، اسی طریقے سے حیوانات بھی. چنانچہ مواشی میں
اونچے قد کے بھی چھوٹے قد کے بھی سب اسی نے پیدا کیے، اور ان کے بارے میں بھی مثل باغ اور کھیت کے اجازت دی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اور شریعت سے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، اور اپنی طرف سے تحریم کے احکام تلاش کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے کہ تم کو باوجود وضوح دلائل کے گمراہ کر رہا ہے، یعنی دلائل کے کھلے طور پر واضح ہو جانے کے بعد بھی شیطان انسان کو شکوک اور شبہات میں ڈال کر رشد و ہدایت سے بھٹکا دیتا ہے۔ کوئی بات خوب سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ حق یہ ہے، لیکن شیطان دل کے اندر ایسا شبہ اور شک پیدا کرتا ہے کہ پھر آدمی اس حق بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین کی اس گمراہی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانور اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ان ظالموں نے اپنے خود تراشیدہ بے جان بے شعور بتوں کو اللہ کا ساجی قرار دے کر جو چیز وہ بطور عبادت کے اور صدقہ کے خیرات کے نکالتے ہیں، ان میں ایک حصہ اللہ کا دوسرا حصہ بتوں کا رکھتے ہیں، پھر اللہ کے حصے کو بھی مختلف ہیلوں حوالوں سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی جاہلانہ رسموں کو شرعی قانون کی حیثیت دے رکھی ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کے مختلف قسمیں اور ان کے فوائد اور ثمرات کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں اسی طریقے سے جانوروں اور مویشی کی مختلف قسموں کی پیدائش کا ذکر فرما کر ان کی گمراہی پر متنبہ فرما کر ان بے بصیرت لوگوں نے کیسے قادر مطلق عالم و خبیر کے ساتھ کیسے بے خبر بے شعور بے جان اور بے بس چیزوں کو اس کا شریک و ساجی بنا ڈالا ہے، اور پھر ان کو صراط مستقیم اور صحیح راہ عمل کی طرف ہدایت فرمائی کہ جب ان چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی سہیم اور شریک نہیں ہے تو عبادت میں ان کو شریک ٹھہرانا انتہائی کفران نعمت اور ظلم ہے۔ جس نے یہ چیزیں پیدا کر کے تم کو عطا فرمائی، تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو استعمال کر سکو، پھر ان سب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت اس کے حق شکر کو یاد رکھو اور ادا کرو، شیطانی خیالات اور جاہلانہ رسموں کو اپنا دین مت بناؤ۔ پہلی آیت میں انشاء کے معنی پیدا کیا اور معروشات عرض سے بنا ہے جس کے معنی اٹھانے کے بلند کرنے کے ہیں، تو مراد معروشات سے درختوں کی وہ بیلیں جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی، وهو الذي انزل جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع۔ اس سے مراد ہر وہ سہارا یا ٹاٹی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جب ٹٹیوں پر ہے تو جب ایسے لگے ٹٹی کا ذکر تو نہیں آ رہا،
حالانکہ اس سے مراد ٹٹیا ہے۔ معروشات کے معنی آتے ہیں کوئی بھی چیز کو بلندی پر اٹھانا، اسی لیے اللہ کا جو مقام ہے عرش وہ سب سے بلند ہے، اس لیے اس کو عرش کہتے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر اٹھے ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ عرش سے ہی معروشات بنا ہے۔ تو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور اور بعض ترکاریاں، اور اس کے بالمقابل غیر معروشات میں وہ سب درخت شامل ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی، خواہ وہ تنے دار درخت ہوں جن کی بیل ہی نہیں، یا بیلدار ہوں مگر ان کی بیلیں زمین پر ہی پھیلتی ہیں، اوپر نہیں چڑھائی جاتی، جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، گھیا ہے اور ہیں بہت سی چیزیں۔ والنخل، نخل کے معنی کھجور کا درخت، والزرع، زرع کے اندر ہر قسم کی کھیتی آتی ہے، اور پھر والزیتون، اور زیتون کا درخت، زیتون کو درخت زیتون کو بھی زیتون ہی کہا جاتا ہے، اور خالی اس کے درخت کو بھی درخت زیتون کہا جاتا ہے، اور اس کے پھل کو بھی زیتون ہی کہا جاتا ہے۔ والرمان، رمان انار کو کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے اول تو باغات میں پیدا ہونے والے درختوں کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک وہ جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ جن کی بیلیں چڑھائی نہیں جاتی۔ اس میں اپنی حکمت بالغہ اور موضع قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا اور ایک ہی موسم سے کیسے کیسے مختلف انداز کے پودے پیدا فرمائے، پھر ان کے پھلوں کی تیاری اور سبزی اور شادابی، اور ان میں رکھے ہوئے ہزاروں خواص اور آثار کی رعایت سے کس درخت کا مزاج ایسا کر دیا، کسی کا ایسا کر دیا کہ جب تک بیل اوپر نہ چڑھے اول تو پھل آتا ہی نہیں، اور آ بھی جاوے تو بڑھتا اور باقی نہیں رہتا، جیسے انگور وغیرہ۔ اگر انگور کی بیل کو نیچے زمین میں ڈال دیں اول تو پھل ہی نہیں دے گی، اور اگر گچھا آ بھی گیا اس میں تو وہ زمین میں رگڑے کھا کر اس کی طاقت ختم ہو کر وہ پھل بیکار ہو جائے گا۔ اور کسی کا مزاج ایسا بنا دیا کہ اس کی بیل کو اوپر چڑھانا بھی چاہو تو نہ چڑھے، اور چڑھ بھی جائے تو اس کا پھل کمزور ہو جائے، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ۔ اگر تربوز کی بیل چڑھا دی تو وہ ٹٹیا کو بھی لے کے گر جائے گا۔ پہلے یہاں جمنا پار میں ایک ایک من کے تربوز ہوتے تھے، ایک ایک من کے، یہیں جمنا پار میں شیر گڑھ میں، اب تو پتہ نہیں ہے ہوتے نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے۔ تو اب اگر ٹٹیا پہ بیل چڑھا دی تربوز کی، اس میں لگے من من کے تربوز، تو ٹٹیا بھی نیچے تربوز بھی نیچے۔ اور بعض درختوں کو مضبوط تنوں پر کھڑا کر کے اتنا اونچا لے گئے کہ آدمی کی صنعت اختیار سے اتنا اونچا لے جانا عادتاً ممکن نہ تھا۔ اور درختوں کی یہ نیرنگی محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے پھلوں کے مزاج کی رعایت سے ہے۔ بعض پھل زمین اور مٹی ہی میں بڑھتے اور پکتے ہیں، اور بعض کو مٹی لگنا خراب کر دیتا ہے، بعض کے لیے اونچی شاخوں پر لٹک کر مسلسل تازہ ہوا کھانا اور سورج کی کرنوں اور ستاروں کی شعاعوں سے رنگ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کے لیے قدرت نے اس کے مناسب انتظام فرمایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ادھر آپ جاؤ پہاڑوں میں کسی بھی علاقے میں، اور پھر دیکھو کتنے اونچے اونچے وہ پیڑ پودے ہیں۔ کشمیر میں چلے جاؤ، سیل کے کئی کے درخت ہیں، وہ اتنے اونچے اونچے 2 منزل مکان سے بھی اوپر نکل جائیں، اور پہاڑوں میں ایسے کھڑے لہلہا رہے ہیں، اور وہیں سے پھر لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خصوصی طور پر نخل، کھجور، زرع یعنی کھجور کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا۔ کھجور کا پھل عام طور پر تفریحاً کھایا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اس سے پوری غذا کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی کھجور میں یہ صفت ہے کہ کھجور کا جو پھل ہوتا ہے، کھجور خود تفریحاً
یعنی شوقیانہ کھایا جاتا ہے عموماً، لیکن اگر کوئی اسے پیٹ بھرنے کے لیے کھائے تو اس سے پیٹ بھر جاتا، جبکہ عام پھلوں میں عموماً وہ غذائیت، وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے جو اس کھجور میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے وہ درخت جو پتجھڑ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول کو اچھا بتاؤ کون سا درخت جو پتجھڑ نہیں ہوتا؟ اب سب دماغ سے ڈھونڈے، موسم خزاں میں، آج کل کا جو موسم ہے خزاں کا، اس میں عموماً سارے درخت پتجھڑ ہو جاتے ہیں، دوسرے نئے پتے آتے ہیں۔ پھر اب سب صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی سوچ رہا نہیں بتائے گا کسی سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کون سا درخت جو پتجھڑ نہ ہوا؟ ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ کھجور کا درخت ایسا ہے جو پتجھڑ نہیں ہوتا، کیوں؟ کھجور میں پتے ہی نہیں ہوتے، پتجھڑ تو جب ہوگا اس میں پھاوڑی سی رہے گا، لیکن وہ بھی جب گرتی ہے جب اوپر اور آ جائے، ہاں اس کے پہلے نہیں گرتی۔ وہ عام درختوں میں پتے پہلے گرتے ہیں، نئے بعد میں آتے ہیں، کھجور میں پہلے آتے ہیں بعد میں یہ گرتا ہے، تو وہ پتجھڑ ہوتا ہی نہیں، اول تو اس میں پتے ہی نہیں ہیں جو اسے پتجھڑ کہا جائے۔ وہ پوری شاخ اور ٹہنی سی اس کی ہے، وہ گرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی کہ مومن کبھی بھی اعمال صالحہ سے خالی نہیں رہتا، ایک عمل مکمل نہیں ہوتا دوسرے عمل میں لگ جاتا ہے، ایک عمل مکمل ہوا دوسرے میں لگ گیا۔ تو کبھی ایسا نہیں کہ مومن کبھی ذکر اللہ سے یا جو ہے استحضار قلبی سے کبھی خالی ہو، یہ خالی رہتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نخل اور زرع کا ذکر فرمایا، اس سے پوری غذا کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور کھیتی میں پیدا ہونے والی اجناس سے عموماً انسانوں کی غذا اور جانوروں کا چارہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مختلفاً اکلہ، اس میں اکلہ کی ضمیر ذرائع کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور نخل کی طرف بھی، بہرحال مراد دونوں ہی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کھجوروں میں مختلف قسمیں اور ہر قسم کا مختلف ذائقہ ہے، اور کھیتی میں تو سینکڑوں قسمیں اور ہر قسم کے ذائقے اور فوائد مختلف، فصلیں بھی مختلف، وہ بھی اللہ نے بنائی۔ ایک کھجور کو بنایا تو کھجور میں اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ بعض کھجور ایسا ہوتا ہے کہ اسے منہ میں رکھو، چبانے میں ایسا لگا بڑا سخت ہے، لیکن جیسے ہی دانت کے نیچے آیا بالکل گھلنا شروع ہو جاتا۔ اور بعض کھجور ایسے چکاٹ جیسے، اور بعض کھجور ایسے بالکل ملائم کہ جس کے دانت نہ ہو وہ بھی مسوڑوں سے اسے چوس سکے، پپول کر اسے گھلا سکے۔ ایک ہی آب و ہوا، یعنی ایک ہی باغ میں بنتے ہیں سارے کے سارے، اور ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں اتنا عظیم الشان تفاوت، پھر ہر قسم کے فوائد اور خواص کا حیرت انگیز اختلاف۔ نام کھجور ہے، لیکن مارکیٹ میں جب جا کے دیکھیں گے کوئی 2 ریال بک رہا ہے، کوئی 6 بک رہا ہے، کوئی 250 ریال بک رہا ہے، کوئی کھجور۔ تنوع ایک ادنا بصیرت رکھنے والے انسان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ایسی مافوق القیاس ہستی ہے جس کے علم و حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ذکر فرمائی، زیتون اور رمان، یعنی انار اور زیتون کا پھل بھی ہے اور ترکاری بھی ہے، اور اس کا تیل سب تیلوں سے زیادہ صاف اور شفاف اور نفیس ہونے کے ساتھ بے شمار فوائد اور خواص بھی ہیں۔ درختوں اس کا نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس، لیکن زیتون جو ہوتا ہے پھل ایسا ہوتا ہے جامن، جیسے بہت زیادہ نہیں پکتی جامن، تھوڑی سی کم پکی ہوئی ہو ایسا لگتا ہے کھانے میں۔ ہاں، اور تیل فائدہ مند بھی اور مہنگا بھی۔ اچھا، اس کے پھل کی ترکاری بھی بنتی ہوگی وہاں اس ٹائم پہ، یہاں تو سونگنے کوئی نہ ملے، سبزی کون بنائے گا اس کی؟
اور اس کا تیل سب تیلوں سے زیادہ صاف اور شفاف اور نفیس ہونے کے ساتھ بے شمار فوائد اور خواص پر مشتمل ہے، ہزاروں امراض کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کے پتھری ہو، زیتون کا تیل روزانہ 1 چمچ صبح شام پی لیا کرے، کائی کی بھی پتھری ہو چاہے سب نکل جائے۔ پیٹ میں کوئی گلٹھیاں ہوں یا پیٹ کے اندر معدے میں کوئی خرابیاں ہوں، تلی بڑھ رہی ہو، جگر بڑھ رہا ہو، یا دماغ میں خشکی ہو، پیاس سر میں بن رہی ہو، بہت سے فوائد ہیں اس کے زیتون کے تیل۔ انار کے بھی بے شمار فوائد اور خواص ہیں جن کو سب عوام و خواص جانتے ہیں۔ ان دونوں پھلوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ متشابہ و غیر متشابہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کے پھل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ اور ذائقے کے اعتبار سے ملے جلے ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رنگ اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بعض دانوں کا رنگ مزہ اور مقداریں یکساں اور بعض کا مختلف ہونا انار میں بھی پایا جاتا ہے اور زیتون میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان تمام اقسام کے درختوں پھلوں کا ذکر فرما کر اس آیت میں انسان کو 2 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو خود انسان کی خواہش اور نفس کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے کہ کلو من ثمرہ، اذا اثمر، یعنی ان درختوں اور کھیتیوں کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھلدار ہو جائیں۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ ان تمام انواع اقسام کے درختوں کو پیدا کرنے سے پیدا کرنے والے مالک کو اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیا، سو تمہیں اختیار ہے کہ ان کو کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ اذا اثمرا فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ درختوں کی شاخوں لکڑیوں میں سے پھل نکال لانا تمہارے تو بس کا کام نہیں ہے۔ جب وہ پھل باذن اللہ نکل آئیں تو ان کے کھانے کا اختیار اسی وقت حاصل ہو گیا، خواہ وہ ابھی پکے بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے، کرم ہے۔ یوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ کھجور بولو اس میں سے اپنے پھل نکال لو، پھل پیدا کر لو، نہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ پھل ہم لگائیں گے، پھل ہم نکالیں گے، اور جب وہ نکل آوے تو کھانے کی اجازت تم کو دیں گے۔ تو یہ رحم ہے اس کا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آتو کے معنی آتے ہیں لاؤ، عطایاتو عطایا سے یہ ادا کرو، اور حصاد کہتے ہیں کھیتی کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کے وقت کو، اور حقہ کی ضمیر ہر اس کھانے کی چیز کی طرف عائد ہے جن کا ذکر اوپر آیا۔ معنی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کھاؤ پیو استعمال کرو، مگر ایک بات یاد رکھو کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت میں اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ حق سے مراد کیا ہے کہ غربا مساکین پر صدقہ کرنا، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں عام الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی نیک بندوں کے اموال میں معین حق ہوتا ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے فقراء اور مساکین کا۔ مراد اس صدقہ سے عام صدقہ و خیرات ہے، یا وہ صدقہ جو زمین کو زکوٰۃ یا زمین کی زکوٰۃ یا عشر کہلاتی۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین کے 2 قول ہیں، بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار فرمایا اور وجہ یہ قرار دی کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کا فریضہ ہجرت مدینہ طیبہ کے 2 سال بعد عائد ہوا ہے، اس لیے یہاں حق سے مراد حق زکوٰۃ الارض نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے اسی آیت کو مدنی آیت شمار فرمایا اور حق سے مراد زمین کی زکوٰۃ اور عشر کو قرار دیا۔ اور امام تفسیر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں اور اس کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ آیت خواہ مکی ہو یا مدنی، دونوں صورتوں میں اس آیت سے زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا اصل حکم مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ سورہ مزمل کی آیت زکوٰۃ کے حکم پر مشتمل ہے جو با اتفاق مکی ہے، البتہ مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا تعین وغیرہ ہجرت کے بعد ہوا، اور اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق عائد کیا گیا ہے، اس کی مقدار کی تعین اس میں مذکور نہیں ہے، اس لیے باغ کا مقدار یہ آیت مجمل ہے
اور مکہ معظمہ میں اس تعین مقدار کی یہاں ضرورت بھی اس لیے نہ تھی کہ وہاں مسلمانوں کو یہ اطمینان حاصل نہیں تھا کہ زمینوں باغوں کی پیداوار سہولت کے ساتھ حاصل کر سکے، اس لیے اس زمانے میں تو رواج وہی رہا جو پہلے سے نیک لوگوں میں چلا آتا تھا کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت میں جو غریب غربا وہاں جمع ہوتے ان کو کچھ دے دیتے تھے، کوئی خاص مقدار معین نہ تھی۔ اسلام سے پہلے دوسری امتوں میں بھی کھیتی اور پھلوں میں اسی طرح کا صدقہ دینے کا رواج قرآن کریم کی آیت انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ میں مذکور ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جس طرح دوسرے اموال کے نصاب و مقدار زکوٰۃ کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوحی الہی بیان فرمائی، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ کا بیان فرمایا جو حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایت سے تمام کتب حدیث میں منقول ہے کہ ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بالثانیہ فنصف العشر، یعنی بارانی زمینوں میں جہاں آپ پاشی کا کوئی سامان نہیں، صرف بارش پر پیداوار کا مدار ہے، ان زمینوں کا پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور جو زمینیں کنووں سے سیراب کی جاتی ہیں ان کی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ قانون زکوٰۃ میں شریعت اسلام نے ہر قسم کی زکوٰۃ میں اس بات کی بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس پیداوار میں محنت اور خرچ کم ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ، اور جتنی محنت اور خرچ کسی پیداوار پر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے اگر کسی کو کوئی قدیم خزانہ مل جائے یا سونے چاندی وغیرہ کی کان نکل آئے تو اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ کے اس کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ محنت اور خرچ کم اور پیداوار زیادہ۔ اس کے بعد بارانی زمین کا نمبر ہے جس میں محنت اور خرچ کم سے کم ہے، اس کی زکوٰۃ 5ویں حصے سے آدھی یعنی 10واں حصہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ زمین جس کو کنویں سے یا نہری پانی خرید کر اس سے سیراب کیا جاتا ہے اس میں محنت اور خرچ بڑھ گیا تو زکوٰۃ اس سے بھی آدھی کر دی گئی یعنی 20واں حصہ۔ اس کے بعد عام نقد سونا چاندی اور مال تجارت ہے جن کے حاصل کرنے اور بڑھانے میں خرچ بھی کافی ہوتا ہے اور محنت بھی زیادہ، اس لیے اس کی زکوٰۃ اس کی آدھی یعنی 40واں حصہ کر دیا گیا۔ قرآن کی آیت مذکورہ اور حدیث کی روایت مذکورہ میں زمین کی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ بہرحال اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ جس میں زمین کی زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں بھی اس کے لیے کوئی نصاب مذکور نہیں ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی خرچ کرو اپنے حلال کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ۔ باقی اور چیزوں کا نصاب وہ مختلف انواع کے اعتبار سے ہے، لیکن پیسوں کا حساب وہی 40واں حصہ، اور جو زمین میں بغیر محنت کے بارش وغیرہ سے اگر اس میں پیداوار ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ، اور جیسے آج کل کھیتوں کو بڑھاتے ہیں ٹیوب ویل سے یا نہر سے یا کنویں سے تو اس میں ہے اس کا 20واں حصہ، لیکن لوگ اسے بھی نکالنے میں جو ہے تساہل برتتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پیسے میں بھی اور پیداوار میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔